ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ چار بڑے جو بزرگ ہیں وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ چیلا کاٹتے رہے ہیں، آپ ان کی تفصیل بتانا چاہیں گے یا جو منسوب روایات ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چار بزرگ کون سے؟ یہ جلال الدین جی، بابا فرید الدین جی، لال شہباز لال شہباز قلندر، ملتان کے شاہ رکن اعلیٰ ملتانی بھی ہو گئے، جی، بابا منگو پیر بھی ہو گئے، اچھا انہی کا کراچی والے بھی، جی جی، اچھا منگو پیر کا مجھے وہ پتہ دور نہیں۔ ان کا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ اس کو میں ذرا تاریخی اعتبار سے آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد کا ہم نے کتبہ پڑھا، باہر بھی لکھا ہوا اور مخطوطات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ 1027 ہجری میں مسجد بنی، جی، اور یہ فوت ہو رہے ہیں 690 میں، صحیح، 690 میں 400 سال بعد مسجد اس حالت میں بن رہی ہے، تو یہاں پہ مراقبے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے سر، تو یہ بعد میں 400 سال بعد، پونے 400 سال بعد یہ مسجد بنائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہیں، ایک طالب علمانہ طور پر جو سمجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اسے ہم تصور کر لیں کہ جو پرانی مسجد تھی جی، کیا اس وقت ممکن ہے، ممکن ہے؟ کیونکہ مسجد کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا چلا گاہ صحیح، یا حجرہ ٹائپ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، جس کے اندر امام، مؤذن، اہل نظر، اہل مراقبہ، اہل کشف آ کر وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے ذکر کرتے تھے۔ تو یقیناً ان بزرگوں کی اگر جیسے آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا، میں مانتا ہوں یقیناً یہاں پہ چلا گاہ ممکن ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، کتابوں میں پڑھا نہیں ہے، مسجد بعد کی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مسجد حاجات دکھاؤں گا، مسجد حاجات کے ساتھ جو حجرہ ہے ان کے بارے میں تو یقینی طور پر کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہم نے خود برملا کہا ہے، وہ 4 یاروں کی چلا گاہ ہے، وہ انشاءاللہ چل کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے اندر سے کوشش کریں گے وہیں پرانا طرز ہے۔ جی، اچھا ایک اور چیز جو ہے، کیا یہ جو 4 ہم اثر آپ بتا رہے ہیں ان کی زمانی ترتیب تصدیق ہوتی ہے اس کی؟ ہاں، زمانی ترتیب لال شہباز قلندر صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے کچھ پرانے بزرگ ہیں، ٹھیک، یعنی 20 سے 25 سال ان سے عمر میں زیادہ ہیں یا پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اندر چل کے میں اس بات کو لیتا ہوں کہ وہ کب آئے، یہ کب آئے، ان کا دور کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا انشاءاللہ درگاہ کے اندر جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ سن لیں کہ ان کے بارے میں منسوب روایات تو ہیں کہ جب اس دور میں مسجد بنی تو یہاں پر درگاہ پہ حاضری دینے والے بزرگوں کی وجہ سے جو لوگ آتے تو ان حجروں میں آرام کرتے، بعض مراقبہ کرتے، بعض تلاوت کرتے، اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف کرتے، یہ سارا سسٹم یہاں پر جو نا وہ اس دور میں منسوب تھا، اور ابھی تک یہ صدری روایتیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ابھی تک یقینی معلومات نہیں ہے کہ کون سا بزرگ اور مستند بزرگ جو کتابوں میں واقعات میں موجود ہیں، سیرت ان کی چلتی ہے، وہ بزرگ کون سے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، سنا بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں خادمین کے، معتکفین کے، اہل نظر کے مراقبے کی یہ جو نا وہ حجرے ہو سکتے ہیں، باقی کا واللہ اعلم۔